کل فخار تک پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب، ہم سورہ رحمان کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے تھے اور اس میں موجود قواعد کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہے تھے. تو آج ہم آیت نمبر 15 پڑھنے والے ہیں. جی وَخَلَقَ الْجَانَّ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خلقا، اس نے پیدا کیا، وہ رحمان کی طرف اشارہ ہے. اس رحمان نے پیدا کیا الجان. جان کا مطلب ہے جنوں کو، جنات کو. جان کا مطلب ہوتا ہے جنات عربی میں، اور جو فارسی اور اردو میں جان ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے روح، قوت. روح اور قوت اور دل و جان جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جان. تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. من مارجن، من مارجن. اچھا، یہ اس کے علاوہ یہ جو ہم کہتے ہیں دوسرے کو کہتے رہتے ہیں جانی جانی جانی، بات سننا جانی. تو جانی کا مطلب گناہگار ہوتا ہے. ویسے یہ پتہ نہیں، ہم پھر کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھنا لازم ہے آپ کے لیے کہ میں دیکھوں ذرا جانی جانی ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں. اپنے صحیح دوست کو ہم جو ہے جانی جانی کہتے ہیں. جانی جانی تم سمجھ نہیں رہے. جون ایلیا کی زبان میں جانی کہتے ہیں. جانی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلا کوٹان سے. کیا لکھا ہوا ہے ہمارے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا، کرمنل. دیکھا آپ نے جانی جانی کا کرمنل، یہ تو ٹھیک ہے نا. تو یہ چکر ہوا ہے. تو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں، مجھے جانی جانی نہیں کہنا، آپ نے جانی کہنا ہے. اسد دا اللہ جان. ڈیلینکوینٹ اکیوزڈ ہاں. مطلب نیگیٹو کریکٹرسٹکس میں آتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. لیکن خیر اردو میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی والا جانی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اردو میں جانی جانی. اچھا جی، جان شاید تو ہم اردو میں کہتے ہیں. اردو میں کہیں، ہاں اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو وخلق الجانا، اور جان کو پیدا کیا من مارجن. مارج، یہ دیکھو، یہ اس ترجمے میں کیا اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو لفظی ترجمہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بڑا زبردست قسم کے انہوں نے کیا ہوا ہے. جب اس وقت کیا ہے، جب اس وقت اتنا زیادہ اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا. بڑا بہترین کیا ہے. اچھا، من مارجن، مارج سے پیدا کیا. مارج کیا ہوتا ہے؟ من نارن، آگ سے ہوتا ہے. آگ سے، شعلے سے، یعنی آگ کے شعلے سے جان کو پیدا کیا. دیکھیں 2 دفعہ من آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ تلاوت کرتے ہیں. تو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اچھا، یہ اوپر سال انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بدبودار مٹی سے، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا. جس کی سر مارج کا مطلب پھر شعلے ہوا. شعلہ ہوا، شعلہ، شاباش. اچھا، جس کی طبیعت میں آگ ہوتی ہے نا، آگ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے کسی انسان کے، تو وہ خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے. یہ 4 عناصر سے انسان بنتا ہے نا. تو 4 عناصر میں سے کوئی ایک بھی زیادہ ہو تو وہ پھر طبیعت میں وہیں پہ غالب آتا ہے، اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں. یہ کبھی ہم پڑھیں گے، اگر کوئی مسترد چیز ملتی ہے تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ انسان کے 4 عناصر سے بننے کے بعد اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ اچھائیاں آتی ہیں. اوئے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فا تو، بے ساتھ، ائے کون سی، تو کون سی. آلہ کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں. ہم نے اس کے بارے میں پچھلے دفعہ پڑھا تھا. ربکما، تم دونوں کا جو رب ہے، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. کتنے دفعہ کیا جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین، 2 مشرقوں کا رب. ورب المغربین، اور 2 مغربوں کا رب. یہ اس کے بارے میں تو ایک تو یہ بتاتے ہیں نا کہ جو ہمیں ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ سورج سردی میں کہیں اور سے نکل رہا ہوتا ہے، مغرب میں جو ہے نا وہ گرمی میں کہیں اور سے نکل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مشرق اور مغرب کا جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مشرقین اور مغربین کا کیا معنی ہے. بہت سارے تفاسیر ہیں ویسے. لیکن ہمیں کیا دیکھنا تھا؟ یہ دیکھنا تھا کہ مشرقین جو ہے یہ تثنیہ کے لیے آیا ہوا ہے. اصل میں یہ تھا مشرقان اور مغربان. یہاں پر مضاف الیہ بن رہے ہیں، تو اس لیے اس کی شکل ایسے بن گئی ہے. اور یہ شکل زیادہ تر معروف ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی. مشرقان کوئی نہیں کہتا، والدان کوئی نہیں کہتا، حسنان کوئی نہیں کہتا. ہم سب سارے جو ہے نا مشرقین بولتے ہیں. تو مضاف الیہ، یہ دونوں مضاف الیہ ہیں. رب المشرقین، تو اس کی شکل ایسے ہو جاتی ہے. 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہے.
तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मरजल बहरैनी यल्तकियान, मरजा रवा किए उसने, रवा किए, मरजा, मरजा का मतलब होगा रवा किए उसने, जारी किए दो, बहरैनी दो दरिया। बहरैन और मशरकैन और मगरिबैन एक ही तरह का लफ्ज है, तस्निया है। बहरैन, बहरैन कहते हैं ना, बहरैन, बहरैन नहीं होता, बहरैन होता है। दो बह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन का सफर किया है, ठीक है, याद रखिए कि उन्होंने वहां पे सफर किया हुआ है, बहरैन का तजारत की गरज से। तो ये है मरजल बहरैन, बहरैन दो दरियाओं को रवा किया, यल्तकियाने, ये भी वही है मशरकान वाला। अब यहाँ ये मुजाफिले नहीं बन रहा ना, तो ये अपनी शक्ल में है, वो अलिफ नून वाले शक्ल में है। यल्तकियान वो दोनों आपस में मिलते हैं, वो या का तर्जुमा किया है, अलिफ नून का तर्जुमा दोनों कर दिया मैंने। और वो नीचे जो है लिका है, लिका, ठीक है, लिका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अलका यल, क्या बहुत पढ़ते हैं, लिका, मुलाकात, ये सारे अल्फाज, इल्का, ये सारे वही हैं। तो दोनों मिलते हैं, दोनों दरिया जारी किए, वो दोनों मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, टकराते हैं आपस में। तो क्या होता है, बैनहुमा, बैना दोनों से माबेन, दोनों के दरमियान, हुमा का मतलब होता है उन दोनों, उन दोनों के दरमियान, बहरैन की तरफ जा रहा है ये ज़मीर। बरज़खुन पर्दा है, बरज़ख जो हमारी जिंदगी होती है कब्र में, उसको भी बरज़ख बोलते हैं, कि वो दुनिया और आखिरत के दरमियान पर्दा है, और वहां लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो सोए होते हैं बस, बाद में फिर उनको जगाते हैं। तो ये देखो बरज़ख जो है ये पर्दा होता है, ठीक है, दोनों के दरमियान बरज़ख है, एक पर्दा है। ला यबगियान, देखो दोबारा, यबगियान और यल्तकियान एक ही लफ्ज है, बहरैन भी एक ही है, मशरकैन और मगरिबैन ये सारे एक ही हैं, लेकिन इसकी शक्ल जुदा है, चूंकि ये मजरूरी हालत में नहीं है, मजरूरी हालत में मशरकैन और मगरिबैन है। यल्तकियान और यबगियान दोनों, या तो कज़्ज़बान भी, ये तीनों जो अल्फाज हैं ये दोनों मरफूई हालत में है, अपनी असल शक्ल में है। तो ला यबगियान बगावत नहीं करते, बगावत मतलब तजावुज नहीं करते, बगावत अरबी उसको उर्दू का लफ्ज है, उस दोनों, वो दोनों बगावत नहीं करते, यानी एक दूसरे में अपनी हद पार नहीं करते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यखरुजो निकलता है उससे, यखरुजो निकलता है, मिनहुमा उन दोनों से, उन दोनों से निकलता है, किन दोनों से, ये हुमा जा रहा है बहरीन की तरफ जा रहा है। अल्लुअलुओ, लुअलुओ निकलता है जिसको मोती कहते हैं हम लोग, वल मरजान और मरजान निकलता है, मरजान ही कहते हैं, मूंगे पता नहीं कहते कि नहीं कहते, ये मरजान, लुअलुओ वल मरजान, लोलो और मरजान निकलते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जो दो दरिया मिलते हैं, आपने यहाँ अटक का जो, अगर आप कभी तशरीफ लाएं तो अटक में भी ऐसे आपको दरिया मिलेंगे, सवात का दरिया और काबल का दरिया मिलते हैं आपस में, साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उनका जो आपस में गड़बड़ नहीं होते। सवात का पानी, पानी खूबसूरत पानी, सफेद पानी, जबरदस्त पानी होता है, पहाड़ों का बर्फ का पानी, और जो काबल से आता है वो गदला पानी होता है, लेकिन वो आपस में मिक्स अप नहीं होते। अब देख सकते हैं, मिस्र में भी मैं गया हूँ, मिस्र में भी वो जो जगह बताते हैं, सिकंदरिया में एक जगह है, वहां पर ये समंदर जो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, लेकिन वो जो है वो आपस में गड़बड़ नहीं होते। अच्छा, इस तरह इंडिया में भी है, इस तरह और दुनिया के बहुत सारे जगहों पर ऐसे हैं, बहुत सारे दरिया हैं जो है ना, वहां पर दो मिलते हैं और आपस में लेकिन मिक्सअप नहीं होते। तो ये बहुत सारी जगहों पर है, इसमें सर कोई ये मरजान एक्सप्लेन करते हैं। मरजान तो मैंने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है लड़की, आपको मैं वो भेजूंगा, अल्लाह करे वो पश्तो में ना हो, उर्दू में हो तो मैं आपको भेज देता हूँ, फिर वो इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा, और पश्तो में भी वो फिर भी भेजूंगा आपको। तो मरजान किसे कहते हैं, मरजान नाम रखते हैं ना, हम लोग नाम रखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। किसी का नाम है मरजान, हम्म। मरजान है किसी का हाँ नाम। जी, मेरे बाबा के फ्रेंड थे सखी मरजान, ब्रिगेडियर सखी मरजान। अच्छा, ये लड़की का नाम भी रखते हैं मरजान, और इसका भी रखते हैं, अभी हमारे यहाँ जो है वो मरजान मदीना के नाम से लड़की है, मरजान मदीना, ठीक है, और आप सर कहते हैं। पठानों में ज्यादा होता है ये नाम। नहीं नहीं, एक ही मैंने देखा है, पता नहीं कहाँ से, वो उनके वाले साहब बड़े शौकीन है मदीना के, तो वो मरजान मदीना नाम पता नहीं कहाँ से लेके आए। और फिर मैं बच्चों के बहुत सारे मैंने नाम जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको पता है, तो वो फिर उनकी पूरी फैमिली की बनाई मैंने, सारे बच्चों की, तो वो फिर उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा मरजान का भी बनाया, तो मैंने मरजान पे बनाया। और वो अभी जो है ना वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ है लड़कियों, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भेजूंगा आपको, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा वो,
اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو مرجان جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہے، وہ اچھا ہے کہ وہاں دیکھ لیں، وہاں سے بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اس سے جو ہے نا وہ بہت سے تفاسیر میں ہم نہیں جا رہے ہیں، تفاسیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہاں اندازہ ہوگا کہ یہاں سے مراد تو پتھر ہے ہی نہیں، شاید کچھ اور مراد ہے یہاں سے، تو وہ پھر ہم کہیں اور جائیں گے تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اچھا جی، وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، یہ لہو کہاں جا رہا ہے احباب؟ اور اسی کے ہیں، رحمان کی اللہ کے لیے، رحمان کی طرف، رحمان سر رحمان کے لیے، رحمان کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کی طرف، ہاں جی، اور اسی کے لیے ہے الجوار۔ جوار کا مطلب ہوتا ہے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں، کشتیاں جہاز ہیں، المنشآت، منشآت جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس کو خاص نام دیتے ہیں، وہ کشتیاں جو بڑے جہاز ہوتے ہیں نا، جو دکھائی جو بحری جہاز ہوتے ہیں نا، اس کا نام ہے، پورا ایک نام ہے، ابھی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا انہوں نے، چونکہ یہاں آسان اردو کو لے کے آتے ہیں، ورنہ یہاں بڑے بہترین قسم کا ایک لفظ ہے، میں آپ کو ابھی دوسرے ترجمے میں دکھاؤں گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، کہ جوار المنشآت جو ہوتے ہیں یہ بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں جہاز جو دکھائی دیتے ہیں۔ اجے دیکھو نا، سر یہاں پر یو اے کے جو ہے نا ادھر سی سائڈ، پورٹ والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے خوف آتا ہے، خوف آتا ہے، اتنے بہت بڑے ہوتے ہیں، سیریسلی دیکھ کے خوف آتا ہے ان کو ہاں، اور ڈر لگتا ہے، اور ان کی جو نیچے جو پانی کے اندر جو ان کا حصہ جاتا ہے نا، وہی اتنے اتنے فٹ اور میٹر کے حساب سے اونچا ہوتا ہے۔ جب وہ ہاں، سمندر میں بحری بیڑا جب جاتا ہے تو وہ اتنا اتنا جو اندر ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہ اتنا اونچا، اتنا بڑا جہاز ہے، اتنا بڑا۔ بالکل، یہ دیکھو نا، اور دریا میں پہاڑوں جیسے اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی تو ہیں، کون کون سی، یہ دیکھو نا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسے اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی تو ہیں، ورنہ واقعی بہت گھبرا جاتا ہے یار، صحیح بات۔ تو منشآت کا معنی ہوا اٹھی ہوئی، وہ جو اٹھی ہوئی کیا کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، یہ کاف زبر کا جو آیا ہوا ہے، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ایز، الاعلام کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، جیسے پہاڑ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جہاز، یہ سب اسی کے تو ہیں، وہیں چلا رہا ہے ان کو، یہ اللہ کی نشانی، پوچھے نا آپ سے اللہ کہاں ہے، اللہ کے تو ہے نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جہازوں کے بارے میں بار بار بتایا ہوا ہے کہ سمندر کے اوپر جہاز کیسے تیرتا ہے، یہ اللہ ہی چلاتا ہے۔ یہاں پر وہ دوبارہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کشتیاں ہیں، اس کی طرف غور تو کرو، یہ کشتیاں جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، یہ کیسے تیر رہے ہیں، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی۔ تو یہاں اس کو دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت، کلو وہی ہے، اردو والا کل ہے، من جو بھی، ہر چیز جو یہاں پر ہے، کلو من، کلو جو کوئی بھی ہے، ہر کوئی، ہم ایسے کر لیتے ہیں، ہر کوئی کر لیتے ہیں، کلو من ہر کوئی، علیہا جو اس پر ہے، کس پر ہے، علیہا، ہاں کہاں جا رہا ہے، یہاں پیچھے کوئی زمین نہیں، زمین تو ہے ہی کوئی نہیں، زمین کا ذکر کوئی نہیں ہے، تو ہاں جا رہا ہے زمین کی طرف، لیکن زمین یہاں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے نا سب نے کہا زمین زمین، تو حاج اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بھی مؤنث ہے اور زمین بھی مؤنث ہے۔ آسمان میں دیکھو کہ آسمان میں پھر بھی علامت ہے الف اور حمزہ کے ساتھ نا، لیکن ارض میں تو کوئی بھی چیز علامت نہیں ہے، لیکن زمین کو پھر بھی مؤنث ہی لیا جاتا ہے، یہاں سے بھی ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ جو کوئی بھی، ہر کوئی جو زمین پہ ہے، اس پہ ہے، فانن، وہ فان ہے یعنی فنا ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، دیکھو باقی رہتا ہے، یا باقی ہم کہیں گے باقی رہے گا، وجہ چہرہ، ٹھیک ہے، رب کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، رب کا تمہارے رب کا، ذوالجلال جو کہ جلالت والا ہے، جلال والا ہے، عظمت والا ہے، والاکرام اور کرم والا ہے۔ دیکھو یہاں پہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ترجمہ جب کریں آپ نا، تو آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا، ورنہ اس سے معنی جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر بھی ایسے نہیں کرتے، لفظی تفسیر بھی نہیں کرتے، یعنی ظاہری معنی کو نہیں لینا، جہاں علماء کرام نے ظاہر معنی لیا ہے آپ بھی ظاہر معنی لیں، اور جہاں علماء کرام نے منع کیا ہے وہاں ہمیں بھی معنی لینا چاہیے، کیوں؟ اس میں یہ دیکھیں، یہ آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تو چہرے کا مطلب کیا ہوگا، کیا باقی سارا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات مبارک ہے، تو وہ کیا سارا کچھ فنا ہو جائے گا، صرف چہرہ رہ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے،
اور یہ ہمیں सर तभी बोलते हैं कि सिर्फ अरबी सीखने से हमें कुरान नहीं आ जाता। हाँ, सिर्फ अरबी से तर्जमा नहीं आएगा, आपको ये तफसीर करनी पड़ती है और उस्तादों से पढ़ना पड़ता है, खुद से तर्जुमा करना और अक्ल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मुसीबत अकल की आ गई है ना, तो वो अकल नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि आपने नस पे रहना है और हदीस को देखना है, फिर उसके बाद ताबीइन के तफासिर को देखना है, तब ताबीइन की तफासिर को देखना है कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनको देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखें ना जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोने वाली आंख जो है वो अल्लाह ताला उसको जो है ना क़यामत में रखेगा, साए में रखिएगा। तो आंख क्या, रोने वाली आंख ही, सिर्फ आंख ही जाएगी साए में, क्या बाकी बंदा क्या करेगा? इसका मतलब है कि हमें लोगों को लफ्जी माना नहीं लेना चाहिए। बस ये हम जब तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर के वो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, जब हम पढ़ेंगे तफसीर के तरीके पढ़ेंगे, उसूल पढ़ेंगे, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यहाँ जुल आया हुआ है, कभी कभी जिल आएगा, कभी जिल आएगा, ठीक है, कभी जल आएगा, ठीक है। ये दोनों सब एक का माना एक ही है, वाला वाला वाला। यस अलूहू, अब देखिए यस अलू बहुत ज्यादा कुरान मजीद में आया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यस अलू का मतलब होता है वो पूछता है, वो सवाल करता है। यस अलूहू, ठीक है, वो सवाल करता है। अच्छा, यस अलूहू, उससे सवाल करता है, रहमान से सवाल करता है, मन, जो भी फिस समावाते, आसमान में है, वल अर्दे, और जमीन में है। यानी क्या सवाल करते हैं? सवाल वो सवाल जो हम सवाल करते हैं, जो भिखारी सवाल करते हैं, मांग रहे होते हैं, ठीक है, अपनी हाजतें मांगते हैं, सवाल करते हैं, दुआएं करते हैं, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, सब उसी के सामने मोहताज हैं। कुल्ला यौमिन, हर दिन, हर एक दिन। ये जो यौमिन आया हुआ है ना, इसमें हम क्या कहेंगे? हर एक दिन, ठीक है। आपको अम्मा समझ आ रही है इसकी? हर एक दिन की समझ आ रही है? सर मतलब हर एक दिन से मुराद है हर वक्त या जब भी हम दुआ मांगते हैं, हाँ, शाबाश शाबाश। या ये देखो ना, अभी जब भी देखो नकेरा जो है, नकेरा लफ्ज जो होता है, जो एक तो होता है ना मारिफा, एक अलिफ लाम के साथ आता है ना, तो ये जब नकेरा कोई लफ्ज आता है ना, जैसे किताबुन, किताबिन, किताबन, तो इससे मुराद एक होता है, ठीक है, एक। तो हर एक दिन, ठीक है जी, हर वक्त ही होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। हुआ फी शानिन, हुआ वो जो है, फी शानिन, नई शान में होता है, एक शान में होता है। देखो यहाँ पर मैं तर्जुमा से करूंगा कि हर एक दिन वो एक शान में होता है। अब देखो तर्जुमा ऐसे लफ्जी बन रहा है कि हर एक दिन वो एक शान में होता है। ये हम तर्जुमा करेंगे तो ऐसे तर्जुमा करेंगे, समझ नहीं आएगी, लेकिन तर्जुमा ऐसे करते हैं कि वो हर दिन एक नई शान के साथ होता है। उसके जो है उस पे कोई सिफत गालिब होती है, उसकी सिफात है ना बहुत सारी, रहमान भी है, रहीम भी है, यानी कि सर इसका गफ्फार भी। मतलब है कि वो अल्लाह ताला को हर रोज एक नई सिफ्त, जैसे नई वहाब है, सिफत, वली हाँ है, हाँ जी, नई सिफत में होता है। रहीम है, बंदे ऐसे करीम होते है। हैं ना, बंदे ऐसे होते हैं ना, बंदे की कमजोरी होती है वो, जैसे मेरा दिल बुरा हो गया ना डॉक्टर साहबा से, तो फिर मैं महीना मेरा गुस्सा ही रहेगा, डॉक्टर साहब से मैं नाराज ही रहूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहीम है, वो हर दिन जो है नई नई जो है वो सिफात के साथ जो है जल वगैरह होता है। और इस पे इमाम गजाली ने बड़ा प्यारा लिखा है। इमाम गजाली का कभी आप देखें ना, तो वो कहते हैं मैं अल्लाह ताला को उसके सिफत देख के याद करता हूँ, यानी जो जिक्र मैंने चुना होता है ना कि अल्लाह ताला को मैंने इस नाम से आज याद करना है, वजीफा करता हूँ, विर्द तो करता सर हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि आज अल्लाह ताला कैसी सिफ्त में है? वैसे तो अल्लाह ये ताला तो कहता है है। कि मेरी रहमान और रहीम सिफ्त हावी आप है देखो, गजब पे। आपको जिस चीज, मैं देखो अभी तो खैर वो तो बड़े लोग थे ना, वो तो इमाम गजाली तो अब लाजिम आते, वो तो मुजाहिदे से, रियाजत से ये चीजें समझ आती हैं चीजों को, और तसव्वुफ पढ़ने से और चीजें पढ़ने से समझ आएगी। जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें। जब कोई सीखता ही नहीं है, कोई बाज़ौक़ ही नहीं होता इस चीजों का, तो लोग नहीं सीख सकते इसको। चूंकि इमाम गजाली जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों में आ गए थे आखिर में, शुरू में बहुत ज्यादा वो लड़ाकू थे, बहुत मुनाजिर थे, मुबाहिसे करते थे। बाद में फिर वो बिल्कुल पक्के सूफी बन गए और बिल्कुल ऐसे बैठ गए, खलवत खाने में चले गए, और फिर ये किताब लिखी और किताबें लिखी और भी। तो वो तो खैर उनका एक अपना था, लेकिन आपको मैं बताऊं वैसे जनरली हम सारे इंसान हैं, सारे अल्लाह ताला के मोहताज हैं। तो जो भी सिफत आप पे गालिब है ना, अल्लाह ताला को उससे याद करो। यानी आप पे क्या सिफत गालिब है, आप पे, ठीक है, आप पे क्या है, आप बहुत दुखी हैं, आप तो आप अल्लाह ताला को यानी याद कि करें। जो हमारी कैफियत है, जो हमारी हाँ बदनी और हमारी हाँ, अगर आप रूहानी बहुत जिस्मानी ऐसे ही, कैफियत है। शाबाश, अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है बिल्कुल खुला कि होशियार लोग वो हैं, अक्लमंद वो है, उलुल अलबाब वो हैं कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम,
کہ وہ بیٹھے لیٹے تکیہ لگائے جو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو جیسے آپ کی صفات ہے نا, آپ جس صفت میں ہو آج, آپ دکھی ہیں تو اللہ کو یاد کریں اس کی اس صفت سے, اگر آپ خوش ہیں تو اس کو اس صفت سے یاد کریں. یار تو بڑا رحیم ہے, واللہ واللہ بڑا ہی مزہ, بس تو بڑا رحیم, بہت کریم ہے, بہت کریم ہے, ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ. اسی ہمارے اندر سے وہی صفت اللہ تعالیٰ کی نکلتی ہے جو چیز ہم پہ غالب ہوتی ہے, تو وہ آپ کے دل سے نکلتی ہے, خلوص سے نکلتی ہے, وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے آپ سے. جو بھی اخلاص سے مانگیں گے نا, اور ہر چیز میں آپ کو جو ہے نا وہ مجیب الدعوات ہے فوراً. تو وہ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ ہم اپنی بھی صفات کو دیکھیں کہ ہم کس موڈ میں ہیں, لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. یہ بس ایک بات ہے. اس سے یہ بھی ہے نا کہ بندے کے لیے کیا لازم ہے, بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ کبھی بھی اپنی صحت میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں, ٹھیک ہے, تاکہ پھر وہ بیماری میں اس کو یاد بھی کر سکے. اور کبھی بھی خوشحالی میں جو ہے وہ اللہ کو نہ بھولے, جب بھی اس پہ برا وقت آئے تو پھر وہ کیسے یاد کرے گا. بندے کو بڑھاپا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس پہ بہت ساری لکھا ہے, لوگوں نے بھی لکھا ہے, اور یہ تفاسیر میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سر آپ جو ہے نا, آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے, آپ جو ہے نا انسان کی جو بدنی جسمانی اور ذہنی حالات ہے نا, اس کے مطلب جو کیفیات اس کے حساب سے, جس طرح ویسے تو ہم نے اللہ کے نام پڑھے ہیں, اللہ کے نام پڑھے ہیں ہم نے کلاس میں, تو وہ تھوڑا سا نا ایک چھوٹا سا اس کے اوپر بھی کوئی بنا کے نا آپ ضرور شیئر کیجیے گا اپنے میں آپ کو چینل پہ بھی اور اپنے. امام غزالی کا تلاش کر کے آپ کو بھیجتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سر. تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, کہ یہ کل یوم ہوا فی شأن کا معنی کیا ہے, تو وہ آپ کو جی سر ضرور. وہاں سے سمجھ لیں گے, اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں شیئر کرتا ہوں. اچھا, سنفرغو سا ان قریب یعنی ہے, یہ کو سین زبر سا جب آتا ہے اب آپ, تو یہ مستقبل کے لیے آتا ہے, سب کو پتا ہے. لیکن مستقبل کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے دو طریقے سے. اب جن کو پتا ہے پتا ہے, جن کو نہیں پتا ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سین والا, سین زبر سا کے ساتھ مضارع لکھا ہوتا ہے, اور ایک صوفہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. سین زبر سا ہوتا ہے نا, یہ ان قریب والا ہوتا ہے, یہ قریب کا مستقبل ہوتا ہے. کرنے لگا ہوں, ہاں جی نماز پڑھنے لگا ہوں, ہاں جی کھاتا ہوں, میں ابھی کھاتا ہوں, جی کھاتا ہوں, یہ سین لگائیں گے. اور صوفہ ہوگا بعد میں آنے والا, ٹھیک ہے, کہاں کھا لوں گا میں, ہاں دیکھ لوں گا میں, ٹھیک ہے, میں پڑھ لوں گا, تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ صوفہ اس کے لیے آتا ہے. تو سنفرغو ہم جلد فارغ ہوں گے. دیکھو میں نے یہاں نون سے لیا, سا لیا میں نے ویل کے لیے, ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے. دیکھو فارغ ہوں گے, لکم تمہارے لیے, ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہوں گے, یعنی تمہارے لیے ان قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تمہارے احتساب کے لیے. ایھا الثقلان, اے دو بوجھو. ثقل, آپ نے ثقل پڑھا ہوگا, کشش ثقل سنا ہے کسی نے؟ کشش جی سر, گریوٹی کو جو کہتے وہ ہیں. ہاں گریوٹی جو مقناطیس چیزوں کو کھینچنے کی جو طاقت رکھتا ہے اپنے اندر, اس کو کہتے ہیں شاباش. کشش. تو ثقل کا عربی کا لفظ ہے, اور یہ جو ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں اردو میں مجبور ہے ہم لوگ استعمال کرنے پہ, یہ انگلش والے بھی یہی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ بنایا ان لوگوں نے ہی ہے, ہمارے مسلمانوں نے. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ, ٹھیک ہے. اب وہ دونوں کو کیا کہا ہے, زمین کے اوپر جو ہیں وہ دو چیزیں بوجھ ہیں. وہ کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بوجھ بوجھ, تو یہ وہ ہے. وہ ایک ثقل جو ہے وہ جو بوجھ ہے وہ انسان ہے, اور ایک بوجھ جو ہے وہ جنات ہیں, ٹھیک ہے. تو اے ثقلان, اے دو بوجھو, تم سے جو ہے جلد احتساب لیا جائے گا, فارغ ہوں گے ہم. اسے دیکھیں, ایوہا تھا, ایوہا ایوہا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ ہے کہ ایوہا کا مطلب ہوتا ہے اے کے معنی میں ہوتا ہے اے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ آگے جس کو بلا رہے ہیں نا, اس پہ الف لام ہونا چاہیے, تو اس کے لیے آیا ہوا ہے ایوہا. ایسا ویسے یہ ایوہا ہونا چاہیے نا, اس طرح ہونا چاہیے نا, ایوہا والا ایسے ہونا چاہیے, لکھا ہونا چاہیے ایوہا. لیکن یہ وہی ہے, ایوہا الثقلان کا مطلب یہی ہے. یعنی یہ ویسے ایسے شکل میں دکھائی دیتا ہے آپ کو بعض اوقات نا, یہ ایسے ہوتا ہے ایوہا. تو یہ ایوہا نہیں بلکہ ایوہا الثقلان ایسے لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب بھی تو سر اس کا مطلب جب بھی ایوہا لگے گا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے لگے گا, اے ہے نا. ہاں, لیکن فرق کیا ہوتا ہے ایوہا میں اور یا میں, کیا فرق ہے؟ ہم نے یہ کہا تھا نا کہ یا کے بعد جو ہے وہ بغیر الف لام والا بندہ آئے گا جس کو بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یا عیسیٰ, ٹھیک ہے, یا عیسیٰ یا آدم, سب کو بلائیں گے. اور ایوہا جو ہوتا ہے, ایوہا آتا ہے جس کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے, جیسے ایوہا النبی, ایوہا الرسول, ایوہا الذین, ایوہا الثقلان. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, یہ فرق ہے بس, کوئی فرق نہیں, اور کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کا مطلب اے ہوتا ہے, اے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھو ہم اس کے تفسیر میں جا نہیں رہے نا,
ورنہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں اور کرم فرمایا، بتایا ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا فضل کیا ہوا ہے تم پہ، کیا کیا فضل کیا ہوا ہے ہر آیت میں. تو وہ ہمیں ذرا ڈیپلی جا کے دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ہم صرف اس کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. تو کیا ان لڑکیوں، کیا ان میں سارا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ سب کو ترجمہ آ گیا؟ میں نے یہ یومن کے بارے جی میں سر. کیا کہا، ثنا بتائیں گی کہ جی یومن کے سر. بارے میں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ حرمین بتا. سر آپ نے بولا تھا کہ ہر دن یا ہر وقت جو ہے ہمیں جو بھی چیزیں ہیں زمین اور آسمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، اللہ سے مانگتی ہیں، اچھا اور اس ٹھیک میں ہو گیا، انسان بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ یومن کا گرامر بتاؤ نا، گرامر بتاؤ اس کی کہ یومن میں کیا گرامر ہم نے سیکھی، شانن میں کیا سیکھا ہم نے. جی حرمین بتا دو ساتھ میں. آمنہ بتاؤ، آمنہ یومن اور سر شانن. آپ نے کہا تھا کہ یومن کا مطلب ہے ہر ایک دن، تو نکرا اگر ہوگا تو پھر ایک کا لفظ لگے گا. ہاں ایک ایک کا لفظ ہے. شاباش، یہ ذہن میں رکھیے. بس یہ ہمیں ترجمے میں آسانی دے گا اور فائدہ دے گا ہمیں. اچھا میں اس سے اوپر جا رہا ہوں، ذرا یہاں دیکھیں تو میں بتاؤں. سر پلیز ریپیٹ کر دیں، یہ پوائنٹ مس ہو گیا میرا. اچھا نکرا یومین کا دیکھو نا، یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کتاب لکھا ہوتا ہے، جب بھی کوئی عربی کی کتاب شروع کرتے ہیں نا ایسے لکھا ہوتا ہے کتاب جی. قلم، قلم ایسے لکھا ہوتا ہے. مکتب، کوئی بھی عربی کی کتاب نکالو نا ایسے لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے a book, a pen, a desk. آ لکھا ہوتا ہے آ. یہ اے کیوں آتا ہے 111؟ یہ تنوین کی وجہ سے آتا ہے. عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے ایک ایک کے لیے، وہ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. کتابن کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب، اور اس سے دوسرا مطلب بھی اردو میں ہم لے سکتے ہیں کوئی کتاب، کوئی قلم، کوئی مکتب. ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ نکرہ ہے، معلوم نہیں ہے، اس لیے چونکہ اس کا الٹ جو ہے نا، اس کا جو مخالف ہے وہ ہے الکتاب، وہ خاص ہوتا ہے. صحیح سر، الکتاب خاص ہے، صحیح سے القلم خاص مخصوص ہو ہے. گیا وہ، اور ہاں وہ تو ہم یہ خاص ترجمہ، ہو گیا اور وہ نکرا ہاں ہو گیا. تو ہم صحیح. ترجمہ کریں گے کوئی دن، کوئی دن یا ایک دن. ٹھیک ہے، ایسے ترجمہ. سر کوئی سا بھی دن، یعنی کہ کوئی بھی ہاں دن مطلب ہاں، وہ غیر یہاں تو نہیں ہے معلوم. نا. یہ تو ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو ترجمہ واضح ہے نا کہ ہر دن. ہم نے یہاں شروع میں لکھا ہوا ہے کل یومن لکھا ہوا ہے نا، ہر ایک دن. ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں، ہر ایک دن وہ ایک نئی شان میں ہے، ایک شان میں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ہاں، سر. یہ سر جی سر جو آپ نے ہمیں پہلے پڑھایا تھا، جسے الف جس کے آگے لگ جاتا تھا اور اس کے اوپر تنوین آ جاتی، تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ ایک کا ترجمہ دیتا ہے، لائک کتاب بند تنوین. ہو جاتا تھا. یہ دیکھو، میں نے یہ دیکھو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہے نا، ایک ہی چیز ہے. یہ دیکھو کتابن، اوہو بند کرو کیمرہ بند کریں. اچھا یہ دیکھو، یہ ایک ہے نا، ایک میں نے کیا کہا آپ سے، دیکھو کتابن، یہ بھی وہی ہے جیسے کتابن ہے، کتابن میں ہے، جیسے یہ سب ایک ہی ہے. پوچھنا چاہتی تھی کہ سب جیسے اس میں الف ایڈٹ ہو جاتا تھا نا، الف ایڈ ہو الف، جاتا، تو وہ دیکھو سیم الف ہی کیوں ایڈ ہوتا ہے؟ الف ایڈ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو منسوب لے کے آتے ہیں، وہ اس ورڈ کا تقاضا ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ آ رہا ہوتا ہے نا. جیسے ارید کتابن، اریدو کے یس بعد ایسے لگتا ہے کتابن لگتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے. میں کہہ رہا ہوں چاہیے. اس کی علامت ہوتی ہے، اس کی بعض اوقات کیفیت کو بتاتا ہے. جیسے میں کہوں گا اعمل طبیبن، میں ایز اے ڈاکٹر، میں بطور ایک ڈاکٹر کے کام کروں گا. میں دیکھو وہاں بھی ترجمہ ایسے کروں گا، وہاں میں کہوں گا Yes. میں بطور ایک ڈاکٹر کے کام کروں گا. تو یہ اس کی کیفیت ہے. تنوین کو سمجھے بات کو، کہ تنوین جہاں آتی ہے وہ چیز نکرہ ہوتی ہے، اور اردو میں ہم تو اس کو الف کوئی میٹر نہیں کرتا، الف میٹر نہیں کرے گا، نہیں الف نہیں وہ میٹر. ہاں نہیں وہ اس کی جگہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہاں بطور وہ شوہر اردو کام کی کر وجہ رہا سے. ہے، بطور بیٹا کام کر رہا ہے، بطور باپ کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ چینج ہوتا ہے. ترجمے میں فرق نہیں آتا ہوتا، ترجمے میں فرق نہیں آتا. وہی ترجمہ کریں گے جو میں نے بتایا آپ کو، ایک ایک کے بعد نکرہ کا نکرہ ہی ہوتا ہے، اور پھر خاص کا خاص ہوتا ہے، اس کا فرق نہیں آتا ہوتا. بات کو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ امید تو یہی ہے. اچھا اسی طرح جو ہے، سر جی اب سمجھ آ گئی ہے، پہلے نہیں سمجھ آئی. چلو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ برزخ کا معنی کیا ہے لڑکیوں؟ سر عالم برزخ بتایا نا آپ نے، ایک پردہ سر بتایا. پردہ ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ اس چیز میں یا اس جگہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا کیفیت، ہے؟ بس ایک پردہ ہاں ہے. ہاں یہ بھی. اچھا یہ دیکھو، یہ بھی آپ نے کہا، لیکن یہ میں نے نہیں کہا تھا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پردہ ہے آخرت میں اور دنیا میں. پردہ ہے درمیان میں ہے، وہ پردے میں ہے وہ لوگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ پردے میں ہے وہ لوگ. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جی سر. درمیان پردہ ہے، وہ تو ہے ہی پردہ ہمارے ہاں. لیکن میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو جگہ ہے نا، درمیان میں اس میں ہے پردہ، وہ لوگ. ہاں اس میں ہے وہ لوگ، عالم برزخ. عالم عالم برزخ جی وہ بالکل ایسے. جہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں. بالکل جی بالکل ایسے. پتہ نہیں، دیکھو نا، اب یہ تو ہم بہت ساری باتیں اس بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ برزخ ہے، اس کو زندگی کو برزخ بولتے ہیں. اب وہاں کیا